إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر جلسہ و معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج جو عنوان دیا گیا ہے سورہ احزاب کی روشنی میں معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں کے سد باب کا، وہ دراصل ہم دونوں کا امتحان لینے کے لیے دیا گیا ہے. مکمل سورہ احزاب کی 73 آیتیں ہیں. کتنی؟ 73 آیتیں. اور ہم دونوں کو کہا گیا ہے کہ آدھا آدھا بانٹ کے اور اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے کریں. اور اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ احزاب ایک ایسی سورہ ہے کہ اس کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر اگر اس کو بیان کیا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا. اور بڑے اہم مسئلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اسی سورہ میں قرار دیا گیا. لے پالک کا مسئلہ اسی میں ہے. درود شریف کا مسئلہ اسی میں بیان کیا گیا. خواتین کے پردے کا مسئلہ اسی میں آیا. امانت کا مسئلہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اس کا مسئلہ اللہ نے اسی میں بیان کیا. حضرت موسیٰ کو اذیت دی گئی، لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. یہ ساری چیزیں الغرض یہ کہ بہت ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ساری باتیں نہیں بیان ہو سکتی تو کچھ باتیں تو ضرور بیان کی جائیں گی تاکہ اس سے ہمارے لیے کچھ نصیحت کا سامان ٹھہرے. مجھے 35 سے لے کر مکمل 70 آیت تک 35 آیتوں کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے 40 منٹ کا. 5 منٹ تو ہو گیا. تو میں اب اس مسئلے میں نہیں پڑھوں گا. میں صرف ایک آیت کو اس کے لیے منتخب کیا ہوں. ایک آیت، وہی وہ آیت ہے جو ابھی تلاوت کیا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے اور بڑی اہم آیت ہے.
اس آیت کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کہاں تک ہم سمجھائیں گے، آپ اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے۔ جو باتیں ہیں یاد دہانی کے لیے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک نصیحت ہے یہ، یہاں آپ آئے ہیں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں آپ کبھی ان کو سنے ہی نہیں تھے، سنے تھے، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ذہن سے اتر گئی ہو، دوبارہ یاد دلا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اللہ اور رسول کے حکم کے آنے کے بعد ان کا اپنا بھی کوئی حکم چلے، اپنی بھی کوئی خواہش یا اپنا بھی اختیار وہ چلائیں، اس کی اجازت نہیں۔ بات کو پھر سے سمجھیں، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اس کا اختیار نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنے اختیار کو ظاہر کریں، اپنی چوائس کو وہ بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو اللہ کا حکم آ گیا، مومن مرد ہو کہ عورت، اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بہت دور کی بڑی کھلی گمراہی اور بڑے گہرے گڑھے میں گر گیا، یعنی گمراہی میں پڑ گیا، اب وہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے شان نزول کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہیں سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی اس آیت کے سلسلے میں، اس کے شان نزول میں مفسرین نے 2-3 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ مجھے نہیں مل سکا، 2 واقعے ملے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کہتے ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن پھر قرآن کی آیت آئی اسی سورہ میں، ابتدا میں 3-4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ادعوہم لآبائہم، یہ جن کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، منہ بولا، اب ان کو تم اپنا باپ خود ان کے نہیں بن سکتے، بلکہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر نہیں ان کے باپوں کا نام معلوم ہے تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، جس طرح ہیں، لیکن اب زید بن محمد نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے والد کا جو نام تھا وہ لیا جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک غلام تھے تو آزاد، لیکن ایک منڈی میں پکڑ لیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کی داستان ہے، ان کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کرنا چاہا، تو آپ نے اپنی ففیری بہن حضرت زینب بنت جحش ان سے نکاح طے کیا، لیکن زینب چونکہ ایک دم آزاد تھی اور یہ جو زید تھے ان پر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اس رشتے سے راضی نہیں تھی دل سے، وہ اور ان کے بھائی عبداللہ تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا لیکن انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ اب بات سمجھیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، نہ کسی مومن مرد کو اور نہ کسی عورت کو اجازت ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ اور رسول کا کوئی حکم آ جائے، امراً ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اب ان کی بھی اپنی چلے، ان کا بھی اپنا اختیار ہو۔ جب یہ آیت کریمہ اس طرح نازل ہوئی تو وہ صحابہ کرام تھے، حضرت زینب جو ہے فوری اقرار کر لی کہ جب اللہ رسول کی نافرمانی میں گمراہی ہے اور اللہ رسول کے حکم کے بعد میری کوئی خواہش نہیں چل سکتی ہے، تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، اس آیت کریمہ کو لے کر کوئی اور اعتراض کر سکتا ہے کہ جب حضرت زینب نہیں چاہتی تھی تو پھر اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کو کیوں مجبور کیا گیا؟ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے ایک برائی کو ختم کرنے والا تھا، ایک معاشرتی خرابی وہاں موجود تھی، اور یہ خرابی آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے کہ ہم جس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، دودھ کا رشتہ نہیں، وہ ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹیوں بہنوں بیویوں کے پاس آتا جاتا پھرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بیٹا ہے۔ یہ تصور اس دور میں بھی تھا کہ اگر اس کو بیٹے کا نام دے دیے تو اب اس کے وفات کے بعد جو اس کی بیوی ہے، جو منہ بولا باپ اس کا تھا، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کوئی خسر یا سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا بچے کی وفات کے بعد، اگر وہ سگا ہے تو وہاں پر بھی بالکل یہی تصور تھا، نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ منہ سے کہے ہوئے رشتے ہیں، اس کے ذریعے سے رشتہ نہیں بنتا ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتا تھا اس چیز کو توڑے اور ختم کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو تیار کیا۔ اسی لیے ان کو راضی ہونا تھا کہ اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی تاکہ اس معاشرے سے اس خرابی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ راضی ہو گئی، لیکن دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل میں خلش رہتی تھی، مکمل طور سے مطمئن نہیں رہتی تھی، اس لیے ازدواجی زندگی کی گاڑی چلنے نہیں پائی۔ ایک سال بھر کا عرصہ گزرا ہوگا، حضرت زید آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکے۔ آگے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ سے ڈرو، چلاؤ جی چلاؤ۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہ رشتہ نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا، اور سال بھر کے بعد جو ہے انہوں نے طلاق دے دی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم آیا اللہ کا کہ اب تمہیں تیار ہونا ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اس عورت کو اللہ کی جانب سے پابندی لگائی گئی کہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی تمہیں نہیں کرنی، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی اس خرابی کو ختم کر دیا جائے۔ اور پھر ان کو بڑا مقام ملا، اللہ کے رسول نے خود ان سے نکاح کیا، گواہ ہوئے ولی ہوئے نہیں۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھیں کہ ازواج مطہرات کے نکاح تو اس زمین پر ہوئے، اور میں ایسی عورت ہوں کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ عرش پر کر دیا۔ ان کو یہ مقام ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے، اس سے کیا بات معلوم ہوئی میرے دوستو، کہ کبھی کبھی کسی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ ہم بظاہر کسی چیز کو پسند نہیں کر رہے، ہماری زندگی ہے معاشرتی زندگی، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے تم اپنے بیویوں کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے خیر پیدا فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان کی، کوئی مومن آدمی اپنی مومنہ بیوی کو اپنے سے جدا نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کے کسی ایک خلق سے یا اخلاق سے وہ ناراض ہو، اس کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہو،
اور کوئی عادت ایسی بھی اس کے اندر ہو جو وہ پسند کرتا ہو. ایسا تو نہیں کہ کوئی عورت مکمل خرابی ہوگی. عام طور پر جن عورتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ چنچل ہوتی ہیں، شوق ہوتی ہیں، زبانیں لڑاتی ہیں اور بھی طرح طرح کے کام کرتی ہیں، ان کی کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہاں سے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. تو انسان کو چاہیے اس خوبصورتی کو، اس بھلائی کو، اس اخلاق کے پہلو کو اختیار کر لے جو خوبیوں کا ہے اور باقی کو ترک کر دے. انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. تو دیکھیے یہاں پر حضرت زینب نے صبر کیا. دل نہیں چاہ رہا تھا، الخیرہ چوائس، خواہش، اختیار، طبیعت نہیں، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے، انہوں نے تسلیم کیا اور اس تسلیم کے بدلے میں ان کو ام المومنین بننے کا شرف ملا اور اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر ان کا نکاح پڑھا دیا. یعنی اللہ نے کہہ دیا تو بیوی ہے، بیوی ہے. ایک واقعہ یہ ہو گیا. اور دوسرا واقعہ ہے جو مسند احمد میں، مسلم شریف میں، نسائی میں آیا ہوا ہے واقعہ. وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ بھی ہمارے معاشرے سے ایک بہت بڑی خرابی کو دور کر سکتا ہے اگر ہم اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کمزور تھے اور زیادہ وقات ان کو لوگ نہیں دیا کرتے تھے. ہوتا ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی رہتے ہیں، ہوتے بڑے اونچے مقام کے ہیں، یا تو وہ چاہتے نہیں کوئی مجھے مقام دے، یا تو لوگ ان کو مقام نہیں دیتے. ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کے دل میں آیا کہ جلیبیب کا نکاح کر دیا جائے. تو وہاں مدینے کے اندر ایک لڑکی تھی، اس کے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگتے ہیں رشتہ؟ یہ تو ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، سر آنکھوں پر ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اللہ کے رسول پھر کس کے لیے؟ کہا علی جلیبیب، یہ جلیبیب ہے نا، اس کے لیے چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں گھر جاتا ہوں اور اپنی اہلیہ سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو آ کر جواب دوں گا. چنانچہ وہ گھر کو گئے، اپنی اہلیہ کو بالکل ویسے ہی بیان کیے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے. ان کی اہلیہ خوش ہو گئی، الحمدللہ، سر آنکھوں پر، اور کیا چاہیے. پھر انہوں نے کہا لیکن اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے مانگا ہے. تب وہ جو ہے کہنے لگے جلیبیب کے لیے، یعنی کہ ان کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا. جلیبیب کے لیے. اب یہ باتیں چل رہی تھیں اور قریب تھا کہ لڑکی کا والد جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیتا تو وہ جو لڑکی جس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، وہ لڑکی گھر کے کمرے سے یا اس وقت جو روم تھا یا جو گھر تھا اس کے جھروکے سے دیکھ کر فوری بول اٹھی. کہا ہے میرے اماں ابا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو میرے لیے پسند کر لیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی کے بھیجے ہوئے رشتے کو رد کرنے والے. مجھے منظور ہے، وہ چاہے جیسا ہو. جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو پھر میں راضی. جب ماں باپ نے دیکھا میری بیٹی راضی ہے تو ان کو بھی احساس ہوا، ایمان کی بات تھی. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی راضی. اب یہاں پر اس آیت کو پھر سے دوبارہ سمجھے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم.
کسی مرد مومن اور عورت کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، کوئی چوائس اور خواہش اس کی نہیں رہ جاتی جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے، فیصلہ ہو جائے کہ وہ اپنا چلائیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کر لی۔ اب یہاں رک کر ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں۔ کتنے ایسے رشتے ہیں جیسے جو پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، انہی پس منظر سے رشتے جو ہے ختم کر دیے جاتے۔ دینداری کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آ جائے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اس کے اخلاق سے راضی ہو، فزوجوہ، شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہوگا۔ اس کے اندر باریکی رہتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بڑوں کے پاس آ جاتے ہیں، دونوں کی چاہتے رہتی ہیں اس کے اندر، اور ہم اس کو یوں ریجیکٹ کر دیتے۔ ساری زندگی وہ لڑکی کے دل میں آہ بھری رہتی ہے اور ساری زندگی جو ہے ترستا رہتا ہے اس چیز کو کہ ہمارا رشتہ نہیں۔ کوئی بری بات نہیں۔ صحابہ کرام تو باقاعدہ چھپ چھپا کر دیکھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی مجھے پسند آ جائے اور میں اس سے نکاح کر لوں، کوئی بری بات نہیں۔ آوارگی ایک الگ چیز ہے، اور دیکھ لینا تاکہ نکاح کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو بھی یہی چیز آپ نے کہا، 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح عورتوں کا ہوتا، 4 باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک ہے اس کی خوبصورتی، ایک ہے مال، اور ایک ہے اس کا خاندان، اور ایک ہے دینداری۔ جب اللہ کے رسول نے دینداری کا نام لیا تو کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کر لو اور نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ یہ خوبصورتی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، مال تمہارے باپ کا ہے، اس کے باپ کا ہے، جو کچھ ملا سب وہاں رہ گیا۔ خاندان اگر دونوں خاندان ایسے ہی اکڑے رہیں گے تو کہاں سے رشتہ چل سکتا ہے؟ دینداری یہ دن بدن بڑھے گی، یہ دن بدن بڑھے گی، اس میں تقوی اور دینداری میں اور اضافہ ہوگا، باقی ساری چیزیں گھٹے گی، خوبصورتی بھی گھٹے گی، مال بھی گھٹے گا، اور ساری چیزیں گھٹیں گی، دینداری بڑھے گی۔ اس لیے دیندار عورت سے نکاح کریں۔ تو دیکھیں یہ ہے معاشرے کا پس منظر، اور صحابہ کرام کے یہاں یہی بات تھی۔ حضرت جلیبیب کا واقعہ تھوڑا سا باقی ہے، میں پھر ذکر کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے یہاں کیا تصور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ شیخ ہے وقت ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک باندی تھی، ان کا نام ہے بریرہ، اور ان کے شوہر ہیں، ان کا نام تھا مغیث۔ غلامی میں ہی وہ باندی تھی، وہ غلام نکاح کر دیا گیا۔ بریرہ بڑی خوبصورت تھیں اور مغیث اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کے یہاں خوبصورتی کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ان کے یہاں یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والی ہے، بس یہی اہمیت تھی۔ نکاح ہو گیا، لیکن بریرہ نے کیا کیا؟ غلامی سے آزادی کے لیے کوشش کی، ادھر ادھر دے لے کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوشش کی، اور یہ ادھر ادھر کرتے کرتے آزاد ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ ہے، یہ غلامی کا بھی مسئلہ اس سورے کے اندر آیا ہے، اس وجہ سے اس کو ایڈ کیجئے کہ اگر غلامی کے دور میں نکاح ہوا ہے، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہو جاتا ہے، چاہے تو اس رشتے کو باقی رکھے اور چاہے تو توڑ دے۔ بریرہ جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے کہا اب مجھے مغیث کی ضرورت نہیں۔ لیکن مغیث بیچارے اپنے بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول بھی بیٹھے، اور نگاہ پڑی کہ بریرہ ایسے جا رہی ہیں، اور مغیث جو ہے اس کے پیچھے اتنا روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی ہے آنسوؤں سے، اس کی محبت میں اتنا بیچارے پریشان۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے عباس
دیکھو کتنی محبت مغیث کو ہے بریرہ سے، اور بریرہ کا یہ حال ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ مغیث کو وہ اپنا لیتی، رجعت ہو اس کو واپس کر لیتی۔ دیکھیں جذبہ، دیکھیں یہاں اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کے رسول کے ارشادات یہ بریرہ کے کانوں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول ایسا ظاہر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کتنا اچھا ہوتا، جلدی بھاگی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیتے ہیں میں مغیث کو پلٹا لوں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ابھی اسی وقت میں مغیث کو پلٹاتی ہوں۔ کہا نہیں، میں سفارش کر رہا تھا، جو اللہ کا حکم ہے کہ آزادی پانے کے بعد اس کو اختیار ہے، میں اس سے نہیں روکتا تجھے، میں سفارش تو کوئی ضرورت نہیں اللہ کے رسول، کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ مجھے موقع دیا ہے تو میں آزاد ہوں۔ آزادی اتنی بڑی چیز ہوتی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ایک خیال ظاہر کیا تو اس پر بھی قربان ہونے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ایسے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر ہوا، آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ایک سونے کی انگوٹھی اپنے انگلی میں ڈال رکھے۔ آپ نے کہا تم میں سے کوئی جہنم کا جمرہ یعنی جہنم کا ٹکڑا آگ کا اپنے انگلیوں میں ہاتھوں میں ڈال رکھتا ہے؟ ہو سکتا ان تک بات نہ پہنچی رہی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد ایسا کرتے، یہ چیز نہیں تھی بھائی، ارشادات تھے، اللہ کے رسول انگلی میں انگوٹھی پہنے تھے پھر نکال کے پھینک دیے تھے، آپ صحابہ کرام بھی پھینک دیے تھے، پھر آپ نے چاندی کی بنوا لی تھی، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے سیدھے ان کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی اور نکال کے یوں پھینک دی، مسلم شریف کی حدیث۔ وہ چپ ہو گئے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا، آپ چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا دیکھیے یہ سونے کی انگوٹھی ہے، لے لیجئے، گھر لے جائیے، تمہاری خواتین اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ دیکھیے ان کا جذبہ کیا تھا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ رسول کا فیصلہ ہے تو اب میری خواہش، کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے میری انگلی سے نکال کر پھینک دیا ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے فائدہ اٹھانا دور کی بات ہے۔ تو میرے دوستو جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، آج اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے، کہ جذبہ ہے۔ آج معاشرہ خراب ہے، بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے، سماج میں برائیوں کا طوفان ہے، اور ہم ہی اور آپ جو ہے ان چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ قال اللہ قال رسول کی آواز سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پسر جاتے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے پھر وہی منمانی، لین دین کا معاملہ ہے پھر تجارت کا، کچھ بھی مسئلہ آیا اللہ رسول کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ رسول کے حکم کو چھوٹا بھی ہو تو اس کو آپ چھوٹا مت کہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فتح مکہ والے سال رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں جا رہے تھے۔ قراء الغمیم اس طرح کا لفظ ہے، ایک جگہ ہے مکہ میں کہیں آس پاس۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا روزے سے ہیں، آپ نے پانی کا برتن منگایا اور آپ نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، سواری پر تھے اونٹ پر، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، اور پھر آپ نے اسی اونٹ پہ وہ پیالہ پی لیا پانی۔ جو کیا اعلان تھا؟
یہ اعلان تھا کہ اللہ کے رسول روزے سے تھے اور آپ نے افطاری کر لی، صحابہ کرام بھی فٹافٹ افطاری کر لیے، کھا لیے پی لیے، ختم۔ اب کچھ لوگ اور تھے، دیکھو ایسے ہیں معاشرے میں، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ٹائم پہ مسجد میں فرض پڑھنے نہیں آئیں گے، لیکن مسجد میں گھس گئے تب نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، نماز کے نام پہ بھی ہم کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور بھی طرح طرح کے مسائل۔ اب یہ لوگ انہوں نے کہا ابھی تھوڑا وقت باقی ہے نا، تھوڑی دیر میں جو ہے سورج غروب ہو جائے گا، افطاری کر لیں گے۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کے افطاری کر لینے کے بعد بھی وہ لوگ ابھی افطاری نہیں کیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ذرا اندازہ لگائیں، وہ کون تھے جن سے اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے تھے؟ کہا اولئک العصا، اولئک العصا، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کون تھے وہ؟ صحابہ کرام تھے۔ یہی معنی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنا فیصلہ نہیں اچھا انہوں نے کچھ برا سمجھا تھا، یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں برائی کیا ہے؟ اب آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ، بھائی سیرت پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ دعوت کرنا کوئی بری بات ہے؟ اب مختصر بات ہے، اشارہ کر رہا ہوں، بری بات نہیں ہے۔ اب بھائی یہ جو لوگ صحابہ کرام افطاری نہیں کیے تھے، انہوں نے جو خیال کیا تھا کہ روزہ مکمل کر لیں، کوئی برا خیال کیا تھا انہوں نے؟ ہمارے اور آپ کے خیالات سے کوئی چیز اچھی نہیں ہوگی، اللہ رسول کا حکم جو ہوگا اس پر بات بنے گی۔ آپ نے کہا یہ نافرمان، تو میرے دوستو اس طرح سے بات کو ہم سمجھیں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے سد باب کے لیے سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رسول کی فرما برداری کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے بشارت دی اپنی امت کو کہ اگر یہ چیز ہم پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دنیا تو ہم کو اور آپ کو گمراہ کہے گی، کہتی بھی ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہم ہی ہیں، بے دین بددین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یہی اللہ رسول کا حکم۔ ایک حدیث میں اتنا بھی آتا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم سے اتنا اضافہ کیا ہے کہ تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں تمہیں میرے پاس حوض کوثر پر لا کر پہنچا دے گی۔ مضبوطی کے ساتھ قرآن سنت کو پکڑے رہو گے، یہ دونوں تمہیں لا کر میرے پاس حوض کوثر تک پہنچا دے گی، کامیابی۔ تو بات یہ چل رہی تھی دوستو کہ جلیبیب کا واقعہ آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ جب وہ لڑکی اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میرے ماں باپ جو رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے وہ رشتے کو میں قبول کرتی ہوں، اور جب اللہ کے رسول کو یہ بات بیان کی گئی کہ والدین میں تردد تھا، لڑکی خود سے اس رشتے کو قبول کی ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی اس کے حق میں جانتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا، جس کا معنی ہے اے اللہ اس پر خیر و بھلائی کی بارش نازل فرما دے، اس پر خیر و بھلائی کی بارش نازل فرما دے، اور اس کی زندگی کو مقدر نہ بنانا۔ مقدر یہ کاف سے، قاف دو نقطے والا نہیں، یعنی اس کی زندگی گندی نہ ہو، خراب نہ ہو، بگڑنے نہ پائے، بلکہ اس کی زندگی خوب اچھی رہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکت تھی کہ وہ خاتون ہیں کہ وہاں مدینے میں خواتین رشک کرتی تھیں کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ وہ کیسے؟ میں اسی بات کو ختم کروں گا، اگر وقت زیادہ ہو رہا ہے تو معذرت چاہوں گا، بات مکمل کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا جلیبیب کا مقام۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ تو شادی کی بات تھی، ہو گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کسی جنگ میں گئے اور یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں موجود تھے، اس غزوے میں جنگ ہوئی، جو کچھ ہونا تھا بہرحال ہوا۔ صحابہ کرام جب سکون ہوئے، پرسکون، تو آپ نے کہا حل تفقدون احد، کیا تم لوگ کسی کو غائب پاتے ہو؟ صحابہ کرام سب اکٹھے ہو گئے ہیں، کچھ شہید ہو گئے، کچھ، کسی کو تم لوگ غائب پاتے ہو؟ صحابہ کرام نے پھر نگاہ دوڑائی، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو ہیں۔ کہا پھر غور کرو، پھر غور کرو۔ پھر آپ نے کہا ہاں جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جلیبیب سے کتنی محبت تھی اور کتنی آپ کی نگاہ میں ان کا مقام تھا، کتنا کہ اتنے صحابہ کرام میں آپ پہچان گئے کہ جلیبیب نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھاگ پڑے، ادھر ادھر دوڑے، ادھر ایک جگہ جا کے ایک ٹیلے کے پاس دیکھے کہ جلیبیب شہید ہو گئے ہیں اور ان کے پاس 7 کافروں کی لاش پڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، آپ گئے اور آپ نے دیکھا، کہا قتلوہ، اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس نے 7 لوگوں کا مقابلہ کیا۔ وہ جس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، وہ 7 لوگوں کو جہنم واصل کر کے شہید ہوا ہے۔ اللہ کے رسول محبت سے اٹھا لیے جلیبیب کو اور کہنے لگے ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ کہتے رہے اور آپ اپنے ایسے ہاتھوں پر جلیبیب کو اٹھا لیے، ہلکے پھلکے سے اٹھا لیے اور حکم ہوا کہ قبر کھودی جائے۔ قبر کھودی گئی، جب تک قبر کھودی جاتی رہی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہی جلیبیب کا جسم تھا، یہاں تک کہ جب قبر کھودی گئی اللہ کے رسول نے ان کو دفن کیا اور ان کے حق میں دعائیں کی۔ تو یہ وہ مقام ہے میرے دوستو جو حضرت جلیبیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ایک اچھی بیوی ملی، اور جب یہ بیوہ ہو گئیں، یہ خاتون جو نکاح کی تھیں، تو مدینہ میں تمام عورتیں رش کر، اتنا مقام، اتنا اونچا، اتنی عزت کسی کو نہیں ملی۔ اتنے لوگ ان کو نکاح کا پیغام دیتے تھے کہ شاید کسی کو اتنا نکاح کا پیغام نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ مقام کیوں ملا؟ وہی اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ آپ اپنی خواہش کریں، اے اماں ابا اللہ کے رسول نے پسند کیا، میں راضی ہوں۔ اس کے لیے یہ مقام ان کو ملا، ان کے شوہر کو ملا، اور وہ جس کو کوئی حیثیت لوگ نہیں دیتے تھے، ان کی طاقت کا، ان کی بہادری کا، ان کی جرات اور شجاعت کا اندازہ لگائیں کہ 7 کو انہوں نے ڈھیر کر کے تب شہادت کا جام پیا۔ الغرض یہ کہ میرے دوستو باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہیں، مختصر جو باتیں حاضر ہو سکیں ادھر ادھر سے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں کہی گئیں اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، اور جو کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں ہمارے صدر محترم کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، اور ایک زمانے کے بعد آپ تمام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔